السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ گائیڈس چینل۔ مسنون اذکار اور دعاؤں کے سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت ہی زبردست ویڈیو ہے، اور اس کے اندر جو میں وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں یہ آج کے دور کے تقریباً ہر انسان کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلی ایک ویڈیو میں ایک وظیفہ آپ کو بتایا تھا کہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھلائی تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے کہ میں مقروض بن جاؤں، ٹھیک ہے نا؟ من غلبۃ الدین و قہر الرجال، قرض کے غلبے کے نیچے دب جانے سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے مقروض نہ بنانا۔ لیکن بالفرض اگر آپ مقروض بن گئے ہیں اور آپ کا قرض ختم نہیں ہو رہا تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اور نہایت ہی جامع الفاظ کے ساتھ اور پھر ایسے کلمات کے ساتھ ہمیں قرض سے نجات کے لیے دعا سکھائی ہے کہ ان کلمات کے ساتھ، ان کلمات کو پڑھ کے اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو یقین جانیے انشاءاللہ العزیز آپ کا قرض ختم ہو جائے گا، اور اس قرض کے بوجھ سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ قرض کا جو غلبہ آپ پر ہو گیا ہے، پہلے تو اس کو ہونے ہی نہیں دینا چاہیے تھا، آپ کو اس سے بچنا چاہیے تھا، پہلے سے آپ کو پناہ مانگنی چاہیے تھی من غلبۃ الدین کہ اللہ مجھے قرض کے غلبے سے بچا۔ لیکن اگر آپ نے وہ دعا نہیں مانگی اور قرض کے نیچے دب گئے ہیں اور اب پریشان حال ہیں، تو اب آپ ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کا قرض اللہ تعالیٰ جلد ختم فرما دیں گے۔ وہ کلمات کیا ہیں میں اسکرین پر آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ اسکرین شاٹ لیں، اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ اور سب سے اہم بات جو میں اپنی ہر وظیفہ بتاتے ہوئے کہتا ہوں کہ میں ساتھ ترجمہ بھی بتاتا ہوں، اس ترجمے اور مفہوم کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں۔ اگر آپ کو مفہوم کا نہیں پتہ، آپ کو ترجمے کا نہیں پتہ، اور آپ کو یہی نہیں پتہ کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں یا کیا مانگ رہا ہوں اپنے رب سے، تو پھر وہ پڑھنے کا فائدہ کیا، اور اس پڑھنے میں پھر وہ آپ کی وہ کیا سوز و گداز پیدا ہوگا۔ جب آپ سمجھ کر آدمی پڑھتا ہے نا، آپ کسی وزیر کے پاس جائیں، کسی بادشاہ کے پاس جاتے ہیں اور اس سے جا کر کوئی چیز مانگ رہے ہیں آپ، اور آپ کو نہیں پتہ میں کیا مانگ رہا ہوں، تو کیا پتہ آپ کوئی ایسے لفظ ہی بول دیں کہ آپ اس کی توہین ہی کر دیں، کوئی گالی دے دیں۔ اس لیے انسان جب کسی بڑے کے پاس جاتا ہے تو بڑے ناپ تول کر، سوچ سمجھ کر بولتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی توہین نہ ہو جائے۔ اور پھر جب آدمی سمجھ کر بولتا ہے تو پھر انسان اپنے الفاظ کے ساتھ اس کی کیفیت چینج ہوتی ہے، اس کی کیفیت بدلتی ہے، اور اس انداز سے وہ اپنے ہاتھ بھی ہلاتا ہے، اپنے جو ہے وہ جو یہ چہرے کے تاثرات جو ہیں وہ اس طرح بناتا ہے۔ تو اس لیے ہم جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں یا وظیفہ پڑھیں تو اس کا مفہوم اگر پوری طرح اگر ہمیں یاد نہیں بھی، اگر الفاظ لفظی ترجمہ نہیں بھی یاد، تو ایک خاکہ سا ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں اس کا کیا مفہوم ہے، تاکہ وہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو، وہ سوز و گداز ہمارے اندر پیدا ہو، اور پھر ہمارے کلمات کے اندر وہ تاثیر ہو کہ جو فوری طور پر ہمیں رزلٹ دے۔ تو کیا ہے اس کے، دیکھیں یہ جو دعا ہے اس کے جو شروع والے کچھ الفاظ ہیں، یہ قرآن مجید کی سورہ الحدید کی ابتدائی آیات ہیں۔ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو پہلا ہے، تجھ سے پہلے کچھ بھی نہیں۔ وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اے اللہ تو ہی آخر ہے، تیرے بعد بھی کچھ نہیں ہوگا۔ وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، اے اللہ تو اتنا ظاہر ہے کہ تجھ سے ظاہر بھی کوئی نہیں ہے۔ وانت الباطن فلیس دونک شیء، اور اے اللہ تو اتنا چھپا ہوا ہے، اتنا باطن ہے کہ تجھ سے زیادہ کوئی چھپا ہوا اور کوئی ہے بھی نہیں۔ تو یہ اچھا، فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء، تو یہ چار بڑے ہی جامع کلمات ہیں، سورہ حدید کی ابتدائی آیات ہیں۔ ان کے حدیث کے اندر الگ سے بڑے فضائل بھی آتے ہیں، لیکن ان کو پڑھنے کے بعد پھر آگے کیا ہے؟ اقضی عنا الدین، اے اللہ تو میرے قرض کو عطا کر دے، میرے قرض کو ادا کر دے، اس کو ختم کر دے۔ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقضی عنا الدین، اقضی عنا الدین، اقضی عنا الدین، اے اللہ میرا قرض ادا کر دے، اے اللہ میرا قرض ادا کر دے، اے اللہ میرا قرض ادا کر دے۔
تو کتنے جامع الفاظ ہیں، ان کے ساتھ آپ دعا کریں، اور یہ دعا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائی ہوئی دعا ہے۔ ان کے ساتھ انشاءاللہ آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس سوز و گداز کو، کہ جس میں آپ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اے اللہ تو سب سے بڑا، تو ظاہر، تجھ سے ظاہر کوئی نہیں، تو باطن، تجھ سے بڑھ کر باطن کوئی نہیں، تو اول، تجھ سے اول کوئی نہیں، تو آخر، تجھ سے بڑھ کر کوئی آخر کوئی نہیں۔ ان تعریفی کلمات کے ساتھ اور اللہ کی حمد کے ساتھ جب آپ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ سے امید رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو سنے گا اور آپ کی قرض کی ادائیگی کے لیے بندوبست کر دیا جائے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔